آج بیرسٹر گوہر کی جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کی، ان کی آج عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہو گئی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی فائنل کال کے بعد آج عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس میں اسلام آباد احتجاج واقعے پر بات ہوئی. ہم نے بانی کو مظاہرے پر معلومات فراہم کی. اخبار اور ٹی وی کی سہولت نہ ہونے کے باعث بانی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد میں 26 نومبر کو کیا ہوا. جو ورکر باہر نکلے، عمران خان نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. عمران خان کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ جائیں، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھائیں اور احتجاج کریں. آگے کے لائحہ عمل کا اعلان عمران خان بعد میں کریں گے. تو بیسکلی اندر سے پیغام آیا کہ بھجن گو بیک ٹو دا پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف جائیے، سڑکوں کے اوپر جو ہے ابھی فی الحال نہیں آنا. انہوں نے کہا آج ہم نے خان کو رینجرز، پولیس اور پی ٹی آئی کے شہداء کا نام بتایا. اس پر انہوں نے سب کی شہادت پر سخت افسوس کا اظہار کیا. دھرنا اور مظاہرہ اسلام آباد میں یا جہاں بھی ہو اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی، زخمیوں کی تیمارداری کا حکم دیا. عمران خان نے تمام کارکنوں اور لیڈرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. عمران خان نے پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ اتحاد برقرار رکھو، مخالفین تفرقہ ڈال رہے ہیں. پارٹی کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی؟ جہاں بھی تھے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلائی، اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی خراج تحسین پیش کیا. پتہ نہیں کیوں کیا، یہ نہیں ہمیں پتہ، لیکن ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا. خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو خبریں چلا رہے تھے وہ سب غلط ہیں. اب یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ وہ سب غلط ہیں، یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہیں. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیتے ہیں. ہم نے وہی فگرز دیے جس کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگوں کا کہہ رہے ہیں ان کو ہم ڈسون کیا ہے. تاوقت ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ آ جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشیلی دیا ہوا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس گدھے نے جو ہے وہ اپنا منجن بیچا ان تمام دنوں کے اندر. اس میں شہباز گل بھی شامل ہے، جس نے 100 افراد کو جو ہے وہ جاں بحق قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. کریں شہباز گل کو ڈسون. اور مجھے قاسم سوری کے بارے میں بتائیے، جس نے کہا کہ جناب وہ خان صاحب کے سیل کے اندر جو ہے وہ گیس بھر دی گئی ہے، یا پتہ نہیں اسپرے کر دیا گیا، یا پتہ نہیں کیا کیا گیا، اور ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ اس سے وہ کھو رہے ہیں. وہ بیرسٹر گوہر تو آج مل کے آ رہے ہیں ان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوں گے سر. تو کیوں بھائی اپنی دکانداری کرنے کے لیے؟ اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، میں نے یہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنے ہزار میل، اتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے جو ہے وہ چھکے مارتے ہیں اس طرح کے، اور پتہ نہیں الاپ شلاب جو منہ میں آتا ہے بیٹھ کے، جو ذہن میں آتا ہے، صرف اپنی ویڈیوز نکالنے کے لیے، اپنی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی فضول بات کرتے رہتے ہیں. مجھے بتائیں نا ان کے سارے لونڈے لپاڑے کے بھئی آپ کو کہاں سے آپ کو خبر آئی تھی؟ جب عمران خان سے تب سے لے کر اب تک 25-26 تاریخ کے بعد سے لے کر اب تک کسی سے ملاقات ہی نہیں جب ہو پا رہی تھی، تو آپ کو کہاں سے پتہ لگ گیا کہ بھجن ان کے اس میں گیس بھر دی گئی ہے؟ تو کسی نے کہا جناب GHQ بھیج دیا گیا ہے، تو کسی نے کہا وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ کیا بکواس تھی ساری؟ میں آئی ایم سوری، میں ذرا تھوڑا سا نا اس معاملے پہ بہت مجھے کیوں غصہ چڑھ رہا ہے؟ مجھے غصہ اس لیے چڑھتا ہے کہ گند یہ لوگ مارتے ہیں، فضولیات یہ لوگ بولتے ہیں، اس قسم کے چھکے یہ لوگ مارتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ جنون جرنلسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. ان کے اوپر بھی اس قسم کا نزلہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. تو کیا کرے بندہ؟ اور پھر مجھے بتائیے نا، بندہ کیا کرے، کس طرح سمجھائے؟ اب وہ لونڈا لپاڑا جس نے یہ اپنی ویڈیوز، اپنے ویوز لینے کی خاطر سب کچھ کر لیا، یہ اس قسم کی بونگیاں مار دیں، سب کچھ کر لیا، اس نے کتنے نوجوانوں کو بیوقوف بنا دیا ہوگا. میں آپ کو بڑا سیریسلی، آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹویٹ ہی کیا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، ایک ویڈیو ہی کی ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا. اور میرے بھائی کسی ینگ لڑکے یا لڑکی، کسی کالج کے لڑکے لڑکی نے، اس نے ایک ہی پوسٹ وہ دیکھنی ہے، اور اس نے کہا ہائے ساڈا خان چک کے لے گئے نے، ساڈا خان اڈیالہ تو لے گئے چک کے، لے گئے GHQ لے گئے نے، پتہ نہیں کتنے لے گئے نے، وہ لے گئے ہیں وہ. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ جو پنجاب کالجز والا واقعہ تھا کہ جی لڑکی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، لڑکی کے ذاتی، وہ کہہ کے پاگل ہو گئے سمجھا کے، بھائی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے، بس کر دو، نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. نام کیا ہے؟ نہ نہیں سانو پتا، پتا کیا ہے؟ پتا بھی سانو نہیں پتا، کہاں ہوا ہے بھی نہیں سانو پتا، بس ہوئی ہے. کیونکہ کسی گدھے نے کسی اور گدھے کا جو ہے وہ کوئی فیس بک پوسٹ، کوئی ٹویٹ دیکھ لی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے نا، میں دوبارہ کہتا ہوں، ان لوگوں کے جا کے پکڑیں گریبان کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگ خان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہو، صرف اس لیے کہ تم لوگوں کا سودا بک جائے کسی طرح، تم لوگوں کی ویڈیوز لوگ دیکھ لیں، بس اتنی سی بات ہے.
گو اینڈ بائیکاٹ دیم. جائیں جا کے ان کو بائیکاٹ کریں, اس قسم کی جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. انہوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. ان پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کو غلط گولیاں کھلاتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ اسی چکر میں چلتے جا رہے ہیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں, جائیں جا کے پچھلے 4 دن پہلے 5 دن پہلے کی جائیں جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں اس کے اندر کیا کلیمز کرتے ہیں لوگ. آج جا کے وہ کیا ہوا, میں نے کہا تھا نا یار, جس دن جا کے خان سے ملیں گے, جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جا کے خان سے ملے گی, تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا سارا. خان صاحب خود ہی بول دیں گے نا, وہی بہنوں تو چک کے لے گئے سن, کہہ دیں گے خود ہی. تو آج وہ نکل گیا سارا بھوت, بلی تھیلے میں سے باہر نکل آئی. اب